یہ سورہ قمر کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی اللہ نے اس حقیقت کو واضح کی ہے، اقتربت الساعہ، کہ وہ گھڑی جس میں ظالموں کو، فسادیوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی، وہ قریب آ چکی ہے، اور اس کی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک علامت انشقاق قمر ہے۔ ان کافروں کا عجیب حال ہے کہ اللہ کی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ان نشانیوں کے بارے میں کہ یہ ایک جادو ہے جو زیادہ دیر تک رہنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی دیر پا اثرات نہیں ہیں۔ قرآن مقدس نے مکہ کے کافروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سب سے پہلے انکار کرنے والے ظالموں اور فسادیوں کو تنبیہ کی ہے کہ دیکھو، تمہاری سزا کا وقت آیا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت وہ بھی دور نہیں ہے، وہ تو تمہاری بہت بڑی سزا کا دن اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اور اللہ نے مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ تم سے پہلے کتنی قوموں کو اللہ ان کے ان ظلم والے اعمال کی پاداش انہیں سزا دے چکا ہے۔ قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم عاد، قوم سمود، اور آج کس درس میں قوم فرعون کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً فرعونیوں کے پاس بھی اللہ کی تنبیہات آئیں، یا انہیں ڈرانے والے انبیاء آئے، اللہ کی تعلیمات آئیں جنہیں آل فرعون کو تنبیہ کی، سمجھایا، اور ان کے ظلم و ستم سے جو انہوں نے انسانیت پر قائم کیے ہوئے تھے روکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ فرعونی اپنی ان سرمستیوں میں ایسے مگن تھے کہ انہوں نے ہماری تعلیمات کو سب کو جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا کلھا، ہماری سب تعلیمات کی انہوں نے تکذیب کی، ہمارے انبیاء کو جھٹلایا، تنبیہات سے بیدار نہ ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، کہ ہم نے پھر ان کی گرفت کی، اور گرفت بھی ایسی زبردست جیسے کسی صاحب اقتدار اور قوت والی کی ہوتی، ایسی ان کی گرفت کی کہ ان کو بحر کلثم میں غرق کر کے رکھ دیا۔ اس وقت پچھتائے، تل ملائے، گڑ گڑائے، اور اس وقت کہنے لگے آمنت برب موسیٰ و ہارون، فرعون کہنے لگا میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آیا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے کہا الآن، اب ایمان لاتا ہے، وَقَدْ كُنْتَ قَبْلُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو نے فساد کی انتہا کر رکھی تھی۔ اللہ نے ان کی ایسی گرفت کی جو کسی زبردست طاقت اور قوت رکھنے والے کی گرفت ہوتی ہے۔ اب تم بتاؤ، یہ جو کفار جن کے واقعات تم نے ابھی سنے ہیں، آل فرعون کے واقعات، اسی طرح سمودیوں کے واقعات، ہود علیہ السلام کی قوم کے واقعات، قوم لوط کے واقعات اور نوح کے واقعات جو تم نے سنے ہیں، یہ بتاؤ تم بہتر ہو یا وہ، یعنی تم ان سے کوئی زیادہ اچھے ہو کہ اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا، تمہیں سزا نہیں دے گا؟ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے یہ کفار قریش یا یہ ارد گرد کے ظالم اور طاغوتی قومیں یہ بہتر ہیں ان سے؟ یہ جو کفار جن کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ نے ان کو تو سزا دی ہے اور تمہیں اللہ میاں چھوڑ دے گا؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے اللہ نے آسمانی صحیفوں میں کوئی برات نامہ لکھ دیا ہے کہ تم پر اللہ کی سزا نہیں آئے گی؟
تم پر اللہ کی گرفت نہیں آئی۔ جو بھی وہ کرتوت، وہ اعمال، وہ کردار ادا کرے گا، وہ غلط کام کرے گا جو سزا کے مستحق ہیں، تو سزا تو اس کو ملے گی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر پہلوں کو سزا ملی ہے ان کے ان غلط کرتوتوں کی وجہ سے، تو تمہیں بھی ملے گی۔ اور آج اگر ایک نام نہاد مسلمان وہی کام کرے گا تو وہ بھی اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ کیا ان کے لیے کوئی آسمانی صحیفوں میں برات کا اعلان لکھ دیا گیا؟ اللہ کے ہاں تو کسی کے لیے کوئی برات نہیں ہے، جو ظلم و فساد کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے۔ آج یہ مکہ کے کافر کہتے ہیں ام یقولون نحن جمیع منتصر، کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں جو غالب آئیں گے ان پر، منتصر، ہمارا غلبہ ہوگا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جماعت کی کیا حیثیت ہے، ان کے لیڈر تو والعیاذ باللہ ابتر ہے، ان کا آگے کوئی سلسلہ چلنے والا نہیں ہے۔ نہیں، سیہزم الجمع ویولون الدبر، بہت جلد یہ جمعیت جس پر ان کو گھمنڈ ہے، یہ وہ طاقت و قوت، یہ جو ابو جہل اینڈ کمپنی نے اکٹھی کر رکھی ہے، یہ سب شکست کھائیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے جب اللہ کی طرف سے اس سچی جماعت کے ذریعے سے ان کو سزا ملے گی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کون سی جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ لیکن جب بدر کا دن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ اپنی اس جماعت کو جو بڑی محنت سے میں نے تیار کی ہے، آج شکست نہ ہو، ناکامی نہ ہو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ اے اللہ تیرا حکم ہے اور اعلان ہے کہ یہ جماعت شکست کھائے گی، پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا مکہ کے ان کافروں کو کہ انہیں شکست ہوئی اور وہ بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ چھوڑ کر۔ تو اس وقت ہمیں یہ آیت سمجھ آئی کہ جس کا اللہ نے پہلے ہی مکہ میں اعلان کر دیا تھا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایک طبقہ جو دین اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرتا رہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تو ایک مصلح کی حیثیت سے تشریف لائے، لیکن جو ہی مدینہ میں پہنچے اور انہیں کچھ اقتدار ملا تو اب وہ ایک حکمران بن کر بیٹھ گئے۔ یعنی پہلے آپ کی حیثیت محض ایک عام اصلاح کرنے والے انسان کی تھی کہ لوگوں کو کچھ اچھی باتوں کی تعلیم دے دے، کوئی آپ کا مقصد اقتدار یا ظالم طاغوتی طاقتوں سے نبرد آزما ہونا نہیں تھا۔ جیسے کہ آج کل ہماری اصلاحی جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ حضور کے آنے کا مقصد صرف لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا تھا، اس کا کوئی نظام اور عملی سسٹم قائم کرنا نہیں تھا۔ ان کو یہ آیت سامنے رکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دن سے ہدف ظالم طاغوتی طاقتوں کو شکست دینا تھا۔ یہ مکہ کی زندگی میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں جب کفار کا عروج ہے اور وہ طاقت میں، اور وہ صحابہ کرام کو تکلیف و رضیتیں بھی پہنچا رہے ہیں، تو اس وقت سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سیہزم الجمع، یہ جمعیت شکست کھائے گی، یہ کفار کی جماعت شکست کھائے گی، پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، گویا کہ آپ کا پہلے دن سے ہدف یہ تھا کہ ان ظالموں کو شکست دینی ہے، ان طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کو ناکام کرنا ہے، میدان کارزار میں ان کو بھگانا ہے، ان کے پیچھے تلوار لے کر کھڑا ہونا ہے، ان کو سزا دینی۔ پہلے دن سے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف تھا، لیکن اس کا طریقہ کار ایک ہوتا ہے۔ آپ نے وہ اپنایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی ایک ٹیم تیار کی، اس کی تربیت کی، جس کے ذریعے سے دنیا میں اقتدار قائم کرنا تھا۔ اس ٹیم کو مکہ میں حضور نے تیار کیا، اور مدینہ منورہ میں آ کر آپ نے اس ٹیم کے ذریعے سے ایک نظم مملکت قائم کیا، اور پھر اسی نظم مملکت کو آگے اس ٹیم نے قائم رکھا، آگے مزید اس کو بڑھایا۔ حضور کی تشریف لے جانے کے بعد
اسی ٹیم کے جو سب سے سربرآوردہ لوگ تھے، جنہوں نے سب سے زیادہ تربیت لی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بن کر وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اس حکمرانی کو قائم کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد محض واعظ و نصیحت نہیں تھا جی، اور اس تعلیم کا ایک عملی نظام قائم کرنا تھا، اس کا سسٹم بنانا تھا، اس کی حکمرانی قائم کرنی تھی، تاکہ جو لوگ اللہ کی ان تعلیمات کی خلاف ورزی کریں، معاشرے میں فساد پھیلائیں، ظلم و طغیان سے کام لیں، تو ان کو سزا دی جائے اور ایسی طاقت اور قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہو کر انہیں شکست دی جائے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جو اللہ نے ہمیشہ ہر قوم کو دی ہے۔ پہلی قوموں کو بھی اللہ نے سزا دی، اور اب کیونکہ اللہ نے دنیا میں سزا ظالم طاغوتی قوموں کو اپنی مسلمان جماعت کے ذریعے سے دینی ہے، اس لیے اب ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اس سچی عدل و انصاف قائم کرنے والی جماعت کا ذکر کیا۔ اور کل قیامت کے دن کی سزا تو بہت ہی سخت اور ناقابل برداشت ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی، بارہا میں درس میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ قیامت کی سزا تو بڑی ہے، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ سزا قوموں کو دیتے، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی اللہ قوموں کو تباہی اور بربادی سے دوچار کرتا ہے۔ صرف آخرت کا عذاب نہیں ہوتا، دنیا کا بھی عذاب ہوتا ہے۔ ہاں، آخرت کا عذاب وہ اس دنیا کے عذاب سے بہت بڑا اور سخت ہے، اس لیے اس دنیا کے عذاب سے بھی بچنے کی مسلمان جماعت کو کوشش کرنی ہے اور انسانیت کو بچانے کی حکمت عملی بنانی ہے۔ دنیا میں اللہ کا عذاب کیا ہے؟ خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لبسنا علیہم ما یلبسون، کہ ہم ان میں جب ان کو سزا دیتے ہیں تو ان کے اندر پھوٹ پیدا کر دیتے ہیں، فرقہ واریت کا ہونا، نفرتوں کا ہونا، ظالم حکمرانوں کا ہونا، جو عوام کی ضروریات کو سامنے رکھے بغیر اپنے مفادات کے لیے فیصلے کریں، اس پر عمل کریں۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ ظالم حکمران کسی قوم پر مسلط ہو جائیں، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس قوم پر۔ قوم کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی، خیرخواہی، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری نہ رہے، برداشت نہ رہے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو، فرقہ واریت پیدا ہو جائے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو قوموں پر آتا ہے۔ اور آخرت کا عذاب تو پھر بہت بڑا ہے، جو اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، انسانیت کو بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ اس لیے آگے آخرت کے عذاب کا، دنیاوی عذاب کے بعد آگے آخرت کے عذاب کا ذکر کرتے فرمایا بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کی سزا کا اصل وقت جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ الساعۃ موعدہم، جی وہ گھڑی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے سزا کا، وہ تو الساعۃ ادھیٰ و امر، وہ گھڑی بڑی ہی مصیبت والی اور بڑی ہی کڑوی اور سخت ہے۔ وہ گھڑی یعنی قیامت کا وقت تو ان کے لیے تباہی و بربادی کا وقت ہے۔ ان المجرمین، اس دن تو مجرم لوگ فی ضلال و سعر، گمراہی اور جنون اور پاگل پن میں ہوں۔ مجرم لوگ اس دن ان کی حواس کھوئے ہوئے ہوں گے، یا سعر کے ایک معنی آگ کے بھی ہیں کہ اس دن وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے مجرم لوگ۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن ان کو گھسیٹ کر آگ کے اندر ڈالا جائے گا، منہ کے بل علا وجہ، منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، فرشتے گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور ان کو کہیں گے ذوقوا مس سقر، اس جہنم کی آگ کی لپٹیں جو اب تمہیں پہنچ رہی ہیں، ان کا مزہ چکھو۔ ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر اور اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ اس دنیا کا نظام اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ترتیب سے مرتب کیا ہے، ایسا بے ڈھنگا نہیں ہے۔ تقدیر کا مطلب بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں
تقدیر در حقیقت اللہ کی ترتیب کا نام ہے، جو اللہ نے اس کائنات کے نظام کے چلانے میں قائم کی ہے، اس کا نام تقدیر ہے۔ اسی کو قرآن اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی ایک ترتیب اور اندازے سے بنایا ہے۔ اللہ کے ہاں اناؤ نگر نہیں ہے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی مرضی آئی تو اس نے یوں کر دیا، اس کے دل میں آیا تو اس نے یوں کر دیا۔ بے شک اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، لیکن اللہ ایک نظام کے تحت سب کچھ کرتا ہے۔ وہ جیسے واقع ہے نا کہ ایک گرو اپنے چیلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، راستے میں ایک ایسی بستی پر پہنچے جہاں چیزوں کے ریٹ بہت ہی مناسب ہیں اور ہر چیز کا ایک ہی ریٹ ہے، مہنگی سے مہنگی چیز، سستی سے سستی چیز ایک ہی ریٹ پر۔ چائنا سیل میلہ لگا ہوا ہے گویا کہ ہر چیز کا ایک ہی ریٹ ہے۔ وہ جو چیلا تھا اس نے گرو سے کہا کہ یہاں کچھ دن ٹھہرتے ہیں، بڑے مزے ہیں، چیزیں سستی ہیں، مہنگی چیزیں بھی سستی چیز ریٹ پر ہیں، تو یہاں کھاتے پیتے ہیں، کچھ دن رہیں۔ لیکن گرو نے کہا کہ دیکھو یہاں کوئی قانون نہیں ہے، ہر چیز کا ایک ریٹ انہوں نے مقرر کر رکھا ہے کہ ایسا نہ ہو اسی ریٹ پر ہم بھی بک جائیں، اس لیے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ لیکن چیلے نے جب اصرار کیا تو گرو کو اپنے چیلے کی ماننی پڑی۔ وہاں ٹھہر گئے، کچھ دن رہے، کھایا پیا، خوب مزے کیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صحت اچھی ہو گئی، خوب موٹے تازے ہو گئے۔ اتفاق سے ان دنوں میں ایک مقدمہ عدالت میں پیش ہوا، چور مقدمہ لے کر آئے کہ جناب ہم فلاں بڑھیا کے گھر میں نقب لگا رہے تھے، دیوار گر گئی اور ہمارا ایک آدمی دیوار کے نیچے آ کر مر گیا۔ اس بڑھیا سے پوچھا جائے کہ اس نے مکان اتنا کمزور کیوں بنایا، ایک آدمی وہ مر گیا۔ بڑھیا کو بلایا گیا کہ بھئی ہاں تو نے مکان اتنا کمزور کیوں بنایا کہ چوروں کا ایک آدمی اس کے نیچے آ کر مر گئے۔ بڑھیا نے کہا اس میں میرا قصور کیا ہے، قصور تو بنانے والے کا ہے، اگر غلطی ہے تو معمار اور مستری کو بلاؤ کہ اس نے یہ مکان کیوں کمزور بنایا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بلاؤ۔ مستری کو بلایا گیا تو مستری نے کہا کہ اس میں قصور میرا نہیں ہے، قصور مزدور کا ہے، اس نے گارا صحیح نہیں بنایا تھا، گارے میں آمیزش صحیح نہیں ہوئی تھی، ریت سیمنٹ میں ریت زیادہ ہو گئی مثلا، یا اس دور میں جس چیز سے وہ گارا بنایا جاتا تھا کہ وہ صحیح نہ بننے کی وجہ سے دیوار کمزور بنی۔ تو مٹیریل تو مزدور نے تیار کرنا تھا، غلطی اسی کی ہے۔ مزدور کو بلایا گیا، مزدور سے پوچھا بھئی ہاں تو نے صحیح مٹیریل کیوں نہیں تیار کیا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ غلطی میری نہیں، غلطی فیل بان کی ہے۔ تو ایک ہاتھی والا ہاتھی لے کر جا رہا تھا، میں مشک پانی کا وہ بھر کر لایا، وہ ہاتھی کو اس نے چھوڑ دیا اور میں ڈر کے مارے مجھ سے مشک کا پانی جو منہ تھا وہ زیادہ کھل گیا، پانی زیادہ چلا گیا اور اس کی وجہ سے وہ گارا خراب ہو گیا، لیکن ہم نے ویسے ہی لگا دی۔ اس نے کہا جج صاحب نے کہا کہ لاؤ میرے پاس اسی کو لے کر آؤ، ہاتھی بان کو، کہ اس نے ہاتھی کیوں چھوڑا۔ ہاتھی بان کو پکڑ کر لایا گیا، بھائی تو نے کیوں ہاتھی کو چھوڑا، تیری وجہ سے ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، لہذا تمہیں تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غلطی میری نہیں، غلطی فلاں عورت کی ہے کہ وہ زیور پہن کر وہ جا رہی تھی اور اس نے زیور پہنے ہوئے تھے، چھنگار کی آواز تھی، ہاتھی مستی میں آیا، ڈرا، وہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ اس عورت کو بلایا گیا، عورت سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں زیور پہن کر باہر نکلی جس کی وجہ سے ایک معاملہ اور قتل ہو گیا۔ انہوں نے کہا غلطی میری نہیں، غلطی تو سنیارے کی ہے، اس نے جس نے زیور بنایا۔ کہا سنیارے کو لاؤ، سنیارے سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ جج صاحب نے کہا کہ اس کو پھانسی لگا دو، ایک آدمی قتل ہوا ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بدلے میں ایک آدمی قتل ہونا چاہیے۔ اب جو پھانسی کا پھندا تھا وہ چھوٹا تھا اور گردن یعنی پھانسی کا پھندا بڑا تھا، گردن سنیارے کی چھوٹی تھی، اب اس میں فٹ آ نہیں رہا تھا۔ تو جج صاحب کو بتایا گیا، اس نے کہا کہ دیکھو کس کی گردن میں فٹ آتا ہے اس کی گردن میں چڑھا دو۔ وہ جناب گرو اور چیلا صاحب پر نظریں سب کی تھی، جن کی گردن خوب موٹی تازی ہوئی تھی، کہا ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اب وہ ظاہرہ چیلا روئے کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گرو کو پھانسی چڑھا دوں، تو مجھے خود ہی پھانسی چڑھنا پڑے گا۔
اس نے گرو سے منتیں کی، کوئی راستہ، کوئی تدبیر، کوئی گر نکالو کہ جان چھوٹے، یہ نہیں مصیبت میں پڑ گئے۔ تو گرو نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ اناؤ نگر ہے، لا قانونیت ہے یہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، اسی دام بک جائیں۔ لیکن چلو اب کچھ کرتے ہیں، تم ایسا کرنا کہ کہنا میں پھانسی چڑھتا ہوں، میں کہوں گا کہ میں پھانسی چڑھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب وہ پھانسی گھاٹ میں لایا گیا جب ان کو، تو دونوں جھگڑ رہے۔ جج صاحب کو بتایا گیا یہ دونوں پھانسی چڑھنے پر لڑ رہے ہیں، تو اب کس کو پھانسی لگایا جائے؟ انہوں نے کہا دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ جج صاحب نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، تمہیں پتہ نہیں یہ موت کا پھندا ہے، کوئی کھیل تھوڑا ہی ہے کہ اس پہ تم نے جھولنا ہے؟ تو گرو صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں معلوم ہے یہ موت کا پھندا ہے، لیکن بات یہ کہ ہمیں ابھی الہام ہوا ہے کہ اس گھڑی جو بھی پھانسی چڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جج نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر پھانسی مجھے چڑھاؤ۔ وہ جج کو پھانسی چڑھائی۔ گرو نے کہا نکلو یہاں سے، کہیں کسی اور مصیبت کو نہ پڑ گئے۔ تو بھائی اللہ میاں کا یہ دنیا کا نظام اناؤ نگر کی بستی نہیں ہے کہ غلطی اس کی نہیں ہے اس کی ہے، اس کو پکڑ لو، اس کی غلطی نہیں اس کو پکڑ لو۔ اللہ کے ہاں سب ایک منظم قانون کے تحت نظام چل رہا ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کا وہ جو قانون ہے، اس قانون سے ادھر ادھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جی تو اللہ نے یہاں یہ بات فرمائی اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک تقدیر اور اس کا ایک قانون مرتب کیا ہے۔ اللہ نے اگر گائیں کے لیے چارہ طے کر دی ہے کہ اس کی خوراک اور ضرورت چارہ ہی ہے، تو اب وہ چارہ ہی کھائے گی۔ اب اس کو آپ 100 گوشت کھلانے کی کوشش کریں کہ بڑی طاقت والی غذا ہے، وہ نہیں کھائے گی، بلکہ کھائے گی، آپ کھلائیں گے زبردستی تو وہ بیمار ہو جائے گی، اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر ایک مخلوق کا اللہ نے ایک نظام مقرر کیا ہے، اس نظام کے تحت وہ کام اور عمل کر رہی ہے۔ اسی طرح انسانی نجات اور انسانی ناکامی کا بھی اللہ نے ایک سسٹم اور نظام بنایا ہے کہ یہ کام جو بھی کرے گا اس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہوگا۔ گائیں اگر یہ چارہ کھاتی رہے گی تو وہ صحت مند رہے گی اور اس کے نتیجے میں دودھ دے گی، وہ اپنی زندگی سکون سے گزارے گی۔ لیکن اگر اس کے اس سسٹم کو توڑ دیا گیا، اس نے کوئی غلط چیز کھانا شروع کر دی تو وہ بیمار ہو جائے گی اور اس کو نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح انسان جو اس کے کام کرنے کے ہیں وہ کرے گا تو جنت آئے گی، نہیں کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے، یہی اس کی تقدیر ہے۔ بہت سارے لوگ تقدیر کا عنوان بنا کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ میاں کیا لکھا ہوا ہے، جنتی اور جہنمی ہونا تو ہمارا کیا بنے گا، عمل کی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے جنتی جہنمی ہونا لکھ دیا ان اعمال کے ساتھ کہ جو یہ اعمال اچھے کرے گا تو وہ جنتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ عمل کے بغیر اللہ نے جنتی ہونا لکھ دیا، عمل کے بغیر اللہ نے جہنمی ہونا لکھ دیا، تو اس کا ایک نظام ہے، اس کی ایک ترتیب ہے۔ تو اللہ اسی بات کو یہاں بیان فرما رہا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ باقی جہاں تک بات ہے اس کی قدرت کی، اس کے حکم کے نفاذ کی، وہ تو طاقت و قوت کا ایسا مالک ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے تو بس ارادہ کرنا ہی اس کام کے وجود میں آنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی بہت زیادہ ہے، اس سے پہلے وہ امر واقع ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے آگے فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور نہیں ہے ہمارا حکم مگر الا واحدۃ، مگر ایک ایسا کلمہ، ایسا حکم کہ فوراً آنن فانن نافذ ہو جاتا ہے، جیسے کہ آنکھ جھپکنے کی دیر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی وہ اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے اور پورا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ، تو اللہ نے یہ حکم طے کر دیا ہے کہ یہ ظالم طاغوتی طاقتیں قوتیں اللہ ان کو ضرور سزا دے گا، دنیا میں بھی ناکامی ہے ان کے لیے اور آخرت میں ان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ یہ اللہ کا طے کردہ قانون ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، تو دیکھو ہم تمہارے جیسوں کو، جس طرح کے تمہارے کرتوت اور اعمال ہیں، تمہارے جیسے کرتوت والوں کو ہلاک کر چکے ہیں،
ان کو سزا مل چکی ہے، ان کی تباہی و بربادی واقع ہو چکی ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کر رہے ہو؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تمہارے لیے نصیحت نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے، اس سے سبق سیکھو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہم نے ہر ایک چیز ایک نوشتہ میں طے کر دی ہے، لکھ دی ہے، فی الزبر میں لکھ دی ہے، اس کے تحت یقیناً نتائج ظاہر ہوں گے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز وہ لکھی ہوئی ہے، مستطر ہے۔ اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک وہ لوگ جو دنیا میں عدل و انصاف کرنے والے ہیں، جو اہل تقوی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں اور ان کے لیے نہریں ہیں، خالص صاف شفاف دودھ کی، شہد کی، پانی کی، اللہ نے ان کے لیے جنت میں نہریں تیار رکھی ہیں، فی مقعد صدق، اور وہ بے شک ایک بہت ہی بہترین زبردست بیٹھک میں اور مقام میں ہوں گے، اندر ملیک مقتدر، اپنے بادشاہ کے پاس جو اقتدار اور قوت کا مالک ہے۔ اللہ کے حضور ان کے لیے بڑی ہی عمدہ اور بہترین بیٹھک اور نشستیں ہوں گی جن پر وہ جلوہ افروز ہوں گے، وہ لوگ جن کا عمل و کردار دنیا کے اندر عدل و انصاف کا تھا، امن و امان کا تھا، اللہ کے قوانین پر عمل کرنے اور کرانے کا تھا، ان کے لیے اللہ نے یہ انعامات تیار کر رکھے ہیں، اور جن کا کردار اس کے خلاف تھا ان کے لیے اللہ کی سزا کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی